الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاعتراض علی الثانی تلک الوجوہ بان غایۃ الواجب لیست دائما واجبۃ وان کانت محبوبۃ حتما ولکن لیس من الضروری ان یتصدی المولا لایجابها بل قد یقتصر فی مقام الطلب علی تقریب المکلف نحو الغایۃ وسد باب من ابواب عدمها وذلك عند وجود محظور مانع عن التکلیف بها وسد كل ابواب عدمها الى آخره۔ حضرات دیکھیں، ہم لوگوں کی کل گفتگو شروع ہوئی تھی اعتراض بر نقطہ اور بر امر ثانی کے اوپر، لیکن مکمل نہیں ہو پائی تھی، اسے آج مکمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا تین چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے، تین امور کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے خبر واحد کی حجیت پر آئے نفر کے ذریعے سے۔ پہلی چیز اس میں تھی وجوب تحذر، ٹھیک ہے، حذر واجب ہے۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ حذر واجب جو ہے وہ مطلق ہے، ٹھیک۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وجوب تحذر حتیٰ ما عدم حصول العلم لدى السامع، یہ مساوی ہے حجیت خبر کے، حجت شرعی کے، یعنی خبر جو ہے وہ شرعاً حجت ہے، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں تھیں۔ تو اس میں دوسری چیز جو تھی انہوں نے بتائی تھی کہ ثانیاً ان وجوب التحذر واجب مطلقاً، نہیں ایک سیکنڈ یہ جو اول میں دو ہے احدھا اور ثانیہ، اس میں ایک چیز انہوں نے کہی تھی۔ اول میں پہلی بات تھی کہ مدخول ادات ترجی ہے، مدخول ادات ترجی واقع ہوا کیا؟ مدخول ادات ترجی واقع ہوا حذر۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ نہیں، ترجی نہیں، بلکہ وہاں پر مراد جو ہے وہ ترقب ہے، ہو سکتا ہے مرغوب، ہو سکتا ہے مرغوب عنہ ہو، جیسے مولانا سجاد کی دعا کا ذکر کیا تھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اسی میں اول میں ہی جو ثانی ہے، ٹھیک، وجہ اول میں جو دوسری شق ہے، دوسرا مقدمہ ہے، وہ کیا ہے کہ تحذر واقع ہوا ہے غایت نفر واجب کے لیے، اور غایت واجب واجب ہوتی ہے، ٹھیک۔ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ والاعتراض ہو علی ثانی تلک الوجوہ، ان وجوہات میں سے جو دوسری وجہ ہے اس پر اعتراض طریقے سے ہوتا ہے کہ بین غایت الواجب لیست دائما واجبۃ، جو غایت واجب ہے وہ ہمیشہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں روا روی میں کوئی لفظ جو بولنا اس کے علاوہ کچھ اور بول جاتا ہوں، تو آپ لوگ جب بیچ میں لقمہ دیتے ہیں تو یہ حضور ذہنی کی دلیل ہے آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ ثانی ہے، امر ثانی پر اعتراض نہیں ہے۔ امر اول میں تین وجہ تھی، امر اول میں جو دوسری وجہ ہے اس پر یہ اعتراض چل رہا ہے، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں کہ غایت واجب ہمیشہ واجب نہیں ہوتی ہے، وَإِن كَانَتْ مَحْبُوبَةً حَتْمًا، اگرچہ غایت واجب حتماً محبوب ہوتی ہے۔ محبوب ہونا اور ہے، مطلوب ہونا اور ہے، اور واجب ہونا اور ہے، ٹھیک۔ ولیکن لیس من الضروری، یعنی محبوب تو ہوتی ہے حتماً غایت واجب، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان یتصدی المولا لایجابها، ضروری نہیں کہ مولا متصدی ایجاب ہو، یعنی مولا عہدیدار ہو، ذمہ داری قبول کرے، ہیں اس فریضے کو ادا کرے، کیا کہ مولا جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ واجب ہے۔ مولا متصدی ایجاب ہو یعنی مولا واجب کرے، متصدی امور یعنی کسی امور کا عہدیدار، ذمہ دار۔ تو مولا ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو واجب کر دے کہ جو محبوب ہے، محبوب ہے ہم مان رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ مولا اسے واجب ہی کرے۔ بل قد یختصر، ٹھیک ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بل قد یختصر، دیکھیں اس کو ایسے لیں کہ ہمارے استاد غائبی نے مثال دی تھی، ایک آدمی
اپنی بیٹی کی شادی زید سے کرنا چاہ رہا ہے. زید جو ہے وہ آدم متقی ہے، اچھا انسان ہے، پسند ہے داماد کے طور پر. بکر جو ہے وہ زید کو بعنوان داماد پسند کر رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے ہند کی زید سے، ہے نا. بکر پسند کر رہا ہے زید کو، زید سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اپنی بیٹی کی، لیکن حکم نہیں دے رہا ہے کہ تم شادی کرو زید سے. اس نے کیا کیا، اس کی تقریر کی کیسٹ لا کے سنائی، تقریر کی کیسٹ اس کو دے دی، سی ڈی دے دی، ہے نا. صادق رضوی صاحب کی کیسٹ سنا دی، ہاں. اس نے لڑکی نے سنا خوب غور سے، پوری سی ڈی، پوری کیسٹ آخر تک. اس کے بعد پھر بہت خوش ہوئی، بڑی تعریفیں کی، بابا بڑا اچھا مقرر ہے، بہت اچھا بولتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کہاں کے ہیں، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، تنظیم مکاتب کے پڑھے ہوئے ہیں، مظفر پور کے رہنے والے ہیں، اچھا اچھا. یہ خوب تعریفیں ہو گئیں ہیں. کیسٹ یہ خوب تعریف ہو گئی، سی ڈی خوب تعریف ہو گئی. تو اب زید کا وہ بکر کہتا ہے اپنی بیٹی سے کہ یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ آدمی جس کی تم تعریفیں اتنی کر رہی ہو، اس نے شادی پیغام دیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب وہ نظریہ کیا آتا ہے وہ الگ بات ہے، امید یہ ہے کہ اچھا نظریہ آئے گا جو تعریف کر رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن باپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری شادی اس سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں تقریب نحو المطلوب، اس کیسٹ اور سی ڈی کے سہارے سے مطلوب سے نزدیک کیا ہے، حکم نہیں دیا. باپ نے اس کے دل میں ڈال دیا اس چیز کو کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ مقرر اچھا ہے، یہ خطیب اچھا ہے، یہ انسان اچھا ہے. اس کی اچھائی اس تک بتا دی، اس کو مجبور نہیں کیا، حکم نہیں دیا ہے. تو تقریب نحو المطلوب ہے نا. یہ مثال ہے. اب آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے. فرما رہے ہیں بل قد یقتصر، مولا جو ہے متصدی وجوب نہیں ہوتا، متصدی ایجاب نہیں، ایجاب یعنی واجب کرے، خدا ہی تو واجب کرتا ہے نا. تو مولا متصدی ایجاب نہیں، واجب نہیں کرتا ہے، اگرچہ محبوب ہے وہ چیز. بل قد یختصر فی مقام طلب، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام طلب میں چاہتا ہے، مطالبہ ہے، مگر مجبور نہیں کر رہا، واجب نہیں کر رہا ہے. کبھی کبھی کفایت کرتا ہے، اختصار کرتا ہے مقام طلب میں علی تقریب المکلف النحو الغایب، مکلف کو غایت سے نزدیک کر دے. وہ والی مثال سادہ سوالی صحیح آ رہی نہیں آ رہی، اس میں فٹ آ رہی نہیں آ رہی ہے. بکر جو ہے وہ کیسٹ لا کر سنا رہا ہے، اس کا مطلوب یہ ہے کہ میری بیٹی شادی کر لے ان سے، ٹھیک، لیکن اس نے شادی کا حکم نہیں دیا، کیسٹ لا کر کے زید کی دے دی، سن لو. تو یختصر، وہ اکتفا کر رہا ہے اسی کے اوپر. اب ہو سکتا ہے بیٹی اپنی رغبت سے قبول کر لے اور مطلوب ادا ہو جائے، ہے نا. اب بعد میں ذیشان صاحب صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے. خیر، وَصَدِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ عَدَمِهَا، انکار کئی جہتوں سے کر سکتی تھی وہ لڑکی نا. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ بہار کی وجہ سے انکار کرتی ہے، ہو سکتا ہے صلاحیت کی وجہ سے انکار کرتی. تو دو راستے تھے، دو سبب تھے انکار کے، ایک بہار کا ہونا اور ایک صلاحیت کا نہ ہونا. اچھا یہ ادھر گھما رہے ہیں، وہ داستان دلچسپ ہے، جس نے نہیں سنو گی اس کو سنا دیں گے آپ کے بہانے سے کلاس کے بعد. خیر صحیح بات ہے، بڑے دلچسپ طریقے کی شادی ہوئی ہے. بہرحال تو دو چیزیں معنی بن سکتی ہیں. سد ابواب دو تھا، ہے نا، جو ایک تو بہاریت اور دوسرے کثر علمی. تو انہوں نے کیا کیا، بھائی میں ابھی کاٹ رہا ہوں اس کو، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، خدا نہ خواستہ حد نہیں کر رہا ہوں اہل بہار کی. اہل بہار بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سنیے. تو دو سبب تھی. اچھا ایک تو اچھا بات آگے عرض کر دوں، میرا اپنا نظریہ یہ ہے، محبت کے لحاظ سے پورے ہندوستان میں بہاریوں کا مقابلہ کوئی اسٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. بہار کا مقابلہ، میں یو پی کے طریقے سے بہار میں بھی بہت گیا ہوں، خوب رہا ہوں.
بہار والوں میں جو انسیت اور جو محبت ہوتی ہے اہل بہار میں، یو پی والے یا کہیں والے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہار کی دو چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک تو بہار والے مثال کے طور پہ اگر ٹرین میں کوئی سفر کر رہا ہے نا، اگر کوئی بڈھا آدمی ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی ضرورت مند ہے، اس کا سامان جو بھاری ہے، تو یو پی والا خاص کر اس سائڈ دلی کے اطراف والا کھڑا ہو کے ہو سکتا ہے دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے سب ایسے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کھڑا ہو کر دیکھتے رہ جائے اور کہے کہ ابے جب نہیں اٹھا سکتے تو لائے کیوں تھے، مگر وہیں پہ بہاری ہوگا تو فوراً اٹھ جائے گا، اٹھ کر کے اس کو پکڑا کر اوپر رکھ دے گا۔ تو یہ کوآپریشن جو ہے، بہاری چار جو بیٹھے رہتے ہیں چار طرف منہ کر کے ایسے نہیں بیٹھتے ہیں، چاروں یوں منہ کر کے بیٹھتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں، خوب ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہار کے اندر جو فضا ہے، اب بہاری کہیں اور جا کے بدل جائے الگ بات ہے لیکن بہار کے اندر جو میں نے ماحول دیکھا، یہ بہاری اچھا ایسا نہیں جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا بھی کرتے، چھوٹی بات پہ جھگڑا کر لیں گے، لیکن محبت بہت ایک دوسرے کی تئیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے ایک چیز تو یہ ہے کہ بہاری محبتی ہوتے ہیں زیادہ، دوسرے یہ ہے کہ بہاری علماء کی عزت زیادہ کرتے ہیں۔ پورے انڈیا میں کوئی اسٹیٹ بھی بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتا علماء کی عزت مقابلہ۔ اب وہاں پر ایک دو آپ کے جو نیتا پیدا ہو گئے، ریکارڈنگ کو نام نہیں لے رہا ہوں ان کا، جو ہمارے بھی ہم نام ہو سکتے ہیں، ہے نا، نیتا گیری ٹائپ کے لوگ جو آ گئے ہیں، وہ خراب کر دیں روحانیت کو، لکھنؤ کا ماحول بنا کر کے، وہاں پر بہار میں الگ بات ہے، جیسے کہ مظفر نگر میں ایک صاحب کر رہے ہیں نیتا گیری۔ نیتا لوگ بن جائیں مولوی لائن میں تو کل ہو سکتا ہے بہار میں بھی سمجھ گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں نا، ہے نا، تو نیتا ٹائپ کے لوگ اگر ہماری لائن میں آ کے وہاں کل یو پی جیسا ماحول بنا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک فی الحال ماشاءاللہ بہار میں مولویوں نے نیتا گیری نہیں کی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں مولویوں کی عزت ہے، سب سے زیادہ عزت پورے انڈیا میں بہار میں ہوتی ہے، روحانیوں کی، علماء کی، ٹھیک۔ خیر، تو میں کیا کرتا، دو چیزیں ہیں جو سد باب بن سکتی تھی، ایک بہاریت، کچھ مت کہو کچھ نہ کہو، ہاں پہلا مصرع نہیں پڑھ رہے مولانا ٹھیک ہے، پہلا مصرع بعد میں سارے سب سنائیں گے خود آپ کو، دوسرا مصرع ہے کچھ نہ کہو بہاری ہے، تو ایک بہاریت جو ہے وہ سد باب بن سکتی تھی، اور دوسرے کسر علمی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی کیسٹ سنا کر کے جو کسر علمی والا رخ تھا دروازہ اس کو بند کر دیا، سد باب کر دیا۔ اب یہ سمجھ گئی کہ نہیں پڑھے لکھے ہیں، محترم شخصیت ہے، تا بشر سخن نہ گوید عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد۔ ہم نے آدھا ادھورا محاورہ پڑھا، کچھ غلط سلط بھی شاید اس میں ہو، تا نہیں تا مردی کہ سخن گفتے نہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد۔ جب تک انسان بولتا نہیں اس کا عیب و ہنر کیا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب یہ جب بولے، سی ڈی اس نے سنی، تو جو کسر علمی والا رخ تھا، ارے پتہ نہیں جاہل جبر نہ ہو یار، ایسی نہ ہو، ایسی نام کے نہ ہو مولوی فلاں ڈھماگا، تو وہ سد باب ہو گیا۔ اب جب سد باب ہوا، یہ جو کسر علمی تھی نا، یہ عدم کی طرف لے جا رہی تھی، یہ مطلوب جو تھا یعنی عقد، شادی، اس کے عدم کے لیے ایک باب تھا، علمی اعتبار سے نقص۔ جب علمی اعتبار سے نقص کا باب مسدود ہو گیا تو ایک قدم آگے بڑھا مطلوب کی طرف۔ تو ہو سکتا ہے باپ جیسے بیٹی کو کیسٹ سنا رہا ہے، ایک دروازہ بند کر رہا ہے مگر مجبور نہیں کر رہا اس کو، کیونکہ ہو سکتا ہے بار پڑ جائے اس کے اوپر، نہیں کرنا چاہ رہی شادی اس سے کسی بھی وجہ سے، تو کم سے کم جو وجوہات ان میں سے ایک وجہ تو ہم نے بند کر دی، تقریب المطلوب، تقریب نحو الغایت ہو گیا نا۔ تو شارع جو ہے وہ ہو سکتا ہے مشقت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم اس چیز کو مطلوب غایت کو واجب کر دیں گے تو غایت کے سد ابواب کے لیے 4 مرحلے طے کرنے پڑیں گے، 4 دروازے ہیں اس کے عدم کے، چاروں بند کریں گے تب وجود ہوگا اس غایت کا، اور چاروں دروازوں کو بند کرنا کیا ہے، مشقت کا سبب ہے۔ تو وہ حکم نہیں دے رہا ہے ڈائریکٹ اس واجب کی طرف، اگرچہ مطلوب ہے، سد ابواب ہے نا، 4 باب ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بند کر رہا ہے، تو تقریب نحو الغایت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غایت واجب نہیں ہوئی اگرچہ مطلوب ہے، اللہ نے واجب نہیں کیا، اللہ نے اسے واجب نہیں کیا، اللہ نے کسی ایک عمل کو واجب کیا ہے جو ایک دروازے کو عدم کی کیا کر رہی ہے، کیا کر رہا ہے، واجب
بند کر رہا ہے، یعنی تقریب نحو المطلوب۔ آئیے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ بلقد یقصر فی مقام الطلب علی تقریب المکلف نحو الغایت، اور کبھی کبھی مقام طلب میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے شارع کہ نحو الغایت مکلف کی تقریب کر دے، نزدیک کر دے۔ وسد باب، سد ہے یہ، وسد باب من ابواب عدمھا، یہ اسی پہ عطف ہے کہ سد باب کر دے، ہے نا۔ بل قد یقتصر فی مقام الطلب علی تقریب المکلف علی سد باب من ابواب عدمھا۔ ابواب عدم کئی ہیں، ان میں سے ایک دروازے کو غیر مطلوبیت کے، غیر مرغوبیت کے ایک دروازے کو کیا کر دے، بند کر دے، مثلا کیسٹ سنا دے، ٹھیک ہے۔ وذالک عند وجود محظور، یہ ایسا کیوں کرتا ہے شارع؟ بھائی بیٹی کی کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اگر حکم دے دے گا کہ تم اس سے شادی کرو تو بیٹی کے لیے مشقت آ جائے گی، باپ کے حکم میں مخالفت کرے گی تو گنہگار ہوگی، مشقت شدیدہ آ جائے گی اس کے لیے، حرج آئے گا، نہیں کرنا چاہتی ابھی شادی، یا کسی وجہ سے اس بندے سے نہیں کرنا چاہتی، اور بہت سے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند کرتی ہو سکتا ہے کچھ اور اس کا مقصد ہو۔ اب اگر ڈائریکٹ حکم دے دے گی نا تو 4 وجہوں کی بنیاد پر وہ شادی نہیں کر رہی ہے، اور چاروں وجہوں کو پاؤں تلے کچل دے، یہ اس کے لیے بہت مشقت کا سبب ہے، تو باپ حکم نہیں دے رہا شادی کرنے کا، باپ جو ہے وہ سد ابواب کر رہا ہے، کیسے سنا کہ یہ دوسرے طریقے سے ایک ایک کر کے باپ بند کر رہا ہے عدم کے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریب سے کر رہا ہے، نحو المطلوب غایت سے نزدیک کر رہا ہے، ابواب میں سے کسی ایک باب کو سد کر رہا ہے، سد باب کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ڈائریکٹ غایت کے وجوب کو حکم نہیں دے رہا ہے، وذالک اس لیے ہے نا، وذالک عند وجود محظور، ایک محظور، ایک رکاوٹ کے وجود کی بنیاد پر، کہ مانع عن التکلیف بہا، کہ جو رکاوٹ، جو محظور مانع ہو رہا ہے اس تکلیف کی انجام دہی سے، وسد کل ابواب عدمھا، اور وہ محظور مانع ہو رہا ہے سد تمام ابواب سے، یعنی تمام ابواب عدم کو بند کر دیا جائے، اس سے کیا ہو رہا ہے، مانع ہو رہا ہے، کہ محظور المشقات وغیرہ ہی، جیسے محظور مشقات ہے نا۔ شارع کی نظر میں فلاں کام کو انجام دینا کیا ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، اور فلاں کام کو انجام دینے کے لیے چار رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، چار دروازے ہیں جو سد باب کیے ہوئے ہیں، سد مطلوب کیے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب اگر شارع ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ فلاں غایت کو تمہیں انجام دینا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، مکلف کو اس تکلیف کے انجام دہی کے لیے کیا کرنا پڑے گا، چاروں دروازوں کو بند کرنا پڑے گا مانعیت کے، تب جا کے وہ غایت انجام پائے گی، مطلوب حاصل ہوگا۔ اور چاروں دروازوں کو بند کرنا مشکل ہے بھائی، ہو سکتا ہے علمیت سے وہ یا کثر علمیت سے ایڈجسٹ کر لے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے بہت زیادہ، چائے نام خطیب بہت اچھے ہیں، چلیے ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے، ہے کوئی ایسا ہے کہ جو پڑھائی بہت تیز نہیں ہے، مگر یہاں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی آدمی ہے جو پڑھائی بہت تیز نہیں ہے مگر تقریر اچھی کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ عدم علمیت سے یا کثر علمیت سے وہ کر لے، ایڈجسٹ کر لے اس تقریر کی وجہ سے۔ پھر اور بہت سے جو مسائل ہیں، ہو سکتا ہے غصور بھی ہو تھوڑا، ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ کا رہنے والا ہو جہاں لڑکی جانا نہیں چاہتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا خانوادہ بہت بڑا ہو، آج کے زمانے میں بہت بڑے خانوادے میں لڑکیاں نہیں جانا چاہتی ہیں، 4 ابواب ہے نا، تو ایک چیز سے تو ایڈجسٹ کر لیا اس نے کیسٹ کے ذریعے سے، ہیں باقی بھی جو 3 وہ ہیں موانع ہیں، ایڈجسٹ کرے گی تو بڑی مشقت کا شکار ہو جائے گی وہ لڑکی، ہیں اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا لے گی مثلا۔ لہٰذا باپ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجبور کر رہا ہوں تمہیں، دکھا دیا۔ اب اگر یہ جو ایک رخ ہے اس کو دیکھتے مان لیتی تو واہ واہ، نہیں مانتی تم کوئی بات نہیں، میں لڑکے کو دیکھ رہا ہوں، تم پورے خاندان کو دیکھ رہی ہو، جوانی کو دیکھ رہی ہو، ہے نا۔ ہم جوانی کو دیکھ کے جوانی بھائی یہ ہیں وہ مسائل، ہم ڈائریکٹ حکم نہیں دے رہے تمہیں کہ اس کام کو انجام دے دو، کیونکہ مشقتیں ہم تمہاری سمجھ رہے ہیں،
مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھیا اس میں یہ خوبی ہے، تو مطلوب سے نزدیک کر دیا، تھوڑا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کیا یار اس لڑکے سے شادی کر لیا جائے، یہ کوالٹی تو زبردست ہے نا، اس کوالٹی کی بنیاد پر اس کا فیوچر براٹ لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں ضروری ہے یہ چیز ہے، چاہے علمیت کم ہو، علم کی قدر کہاں رہے گی ہندوستان میں، علم نہ ہو تب بھی ہے نا، بولتا تو اچھا ہے نا بندہ، چلو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، خیر تو ایک مطلوب کی طرف جو ہے غایت کی طرف ایک رغبت بڑھی۔ نتیجہ کلام کیا ہوا اس پوری تفصیل کا، کہ جو آپ نے کہا تھا کہ غایت واجب ہوتی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، غایت واجب محبوب ہوتی ہے حتماً، لیکن واجب نہیں ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا کل سے لے کے آج تک میں، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مباحثہ کر لیے انشاءاللہ آسان رہے گا یہ۔ والاعتراض علی ثالث تلک الوجوہ، یہ جو تین وجہ ہیں نا، تین وجہوں میں سے تیسری وجہ ہے اس پر اعتراض۔ تیسری وجہ کیا تھی کہ امر بالنفر جو ہے لغو ہو جائے گا اگر تحذر نہ ہو تو، ٹھیک، کہہ رہے ہیں بأن الامر بالنفر۔ دیکھیے مولانا، ہم آئے کلاس میں اور ہم نے کہا، انذار کیا، ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہم نے سن لیا کہ مباحثہ کل کا نہیں ہوا تھا تو امتحان میں فیل کر دوں گا، امتحان میں فیل کر دوں گا۔ جو لوگ بھی ہیں، میں نے کلاس میں خود کلاس میں 10 منٹ لیٹ آتا ہوں، اصول بنا رہا ہوں میں کہ جو لوگ ہمارے آنے کے بعد کلاس میں آئیں گے، اگر میں آپ کے احترام میں کلاس میں اندر آنے بھی دے لوں تو نمبر آپ لوگوں کو کاٹ لوں گا، 20 نمبر کٹ جائے گا، ایسے لوگوں کا جو میرے کلاس میں آنے کے بعد آتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس میں دو صورت ہے، یہاں ہم احتمال دے رہے ہیں کہ ہمارے انذار کا فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے میں احتمال دیں ہم یار اس کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض کہ کسی ایسے کلاس میں کہ جہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر ہٹ درمی ٹائپ کے لڑکے ہیں، ضدی ٹائپ کے لڑکے ہیں، ہم کہیں وہ کہنے سے بیکار ہے یہ سب، آؤ پڑھاؤ لکھاؤ چپ چاپ چلے جاؤ اپنا کام کر کے، ان کے لیے دل جلانے کی ضرورت نہیں، دل سوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا کیجیے اور پڑھائی کیجیے، فالتو کو ان کے لیے اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو تنخواہ مل رہی نا، آپ کا کام اور آئیے گھنٹہ پڑھائی نکل لیجیے وہاں سے چپ چاپ، چاہے مباحثہ کریں چاہے نہ کریں، چاہے کلاس میں 8 بجے آئیں چاہے 8:30 بجے آئیں، آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے، ختم، جانے دیجیے، چھوڑ دیجیے، فالتو بولیے گا ڈانٹیے گا، یہ لڑکے جو ہے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ایسا ہے ویسا ہے، یونیورسٹی میں ہے تو وائس چانسلر شکایت کر دیں گے۔ اچھا یہ دوستی بنا کے رکھیے، ایک آدھ دن کبھی دعوت کر دی ان لوگوں کی، کھانا کھلا دی ان کو اپنے گھر پہ خوب، چکن وکن، کبھی یہ کہ وہ یہی سب کر لیے، لڑکے خوش رہیں گے، ارزیابی اچھی ہوگی آپ کی، آپ خوش رہیے گا، آپ کی تنخواہ مل رہی ہے، کیا ضرورت اتنی محنت کرنے کی، خون اپنا جلانے کی، ہم ایسا سوچیں۔ لیکن ہم یہ سوچ کر کے انذار نہ کریں، لیکن ہو سکتا ہے وہ 20 لڑکے جو کلاس میں ہیں جس میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے انذار کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کہ اس 20 میں 5 ایسے بھی ہوں کہ جن کے لیے ہمارا انذار مفید ہوتا، ہم انذار کرتے تو مباحثے میں جدی ہو جاتے، ہم انذار کرتے تو کلاس میں منظم ہو جاتے، ہم نے انذار نہیں کیا لہذا منظم نہیں ہوئے، ہے نا۔ تو آپ کا انذار نہ کرنا اب اچھا ہے کہ غلط ہے، برا ہے؟ اگر 5 لوگ سدھر سکتے تھے آپ کے انذار کے نتیجے میں، اور آپ احتمال دے رہے ہیں یار انذار کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ انذار نہ کیجیے، تو انذار کرنا ایسی صورت میں اچھا ہے کہ برا ہے؟ انذار نہ کرنا، انذار نہ کیجیے، آپ چھوڑ دیجیے، یہ صحیح ہے؟ غلط ہے نا، اس لیے کہ آپ انذار کیجیے نا، کیا پتا اس 20 میں سے 5 آپ کے انذار سے سدھر جائیں، ہے نا۔ تو انذار کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا تحذر کرے، ڈرے، مانے تبھی انذار ہو۔ ہم اگر آپ لوگوں سے احتمال تحذر نہ بھی دیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم ڈرائیں گے تب بھی آپ جو مباحثہ نہیں کریں گے، ہم ڈرائیں گے تب بھی آپ کلاس منظم نہیں ہوں گے، اور یہ سوچ کر کے ہم آپ سے نہ کہیں کہ آپ کلاس میں ٹائم پہ آئیے ورنہ ہم نمبر کاٹ لیں گے، ہم آپ سے نہ کہیں کہ مباحثہ کیجیے ورنہ ہم آپ کو فیل کر دیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو 5 لوگ سدھر سکتے تھے، جو ہماری بات کو سیریس لیتے ہم سیریس نہیں لیں گے، سمجھا کیا؟ مولانا اس کو بند کر دیا، وہ 5 لوگ جو ہماری بات کو سیریس لیتے وہ بھی سیریس
نہیں لیں گے، یہ نقصان ہوتا۔ تو تحذر ہو چاہے نہ ہو، انذار کا احتمال تحذر ہم دیں چاہے نہ دیں، مگر انذار کا مولانا بولیے نا، انذار کا فائدہ ہے، انذار کا فائدہ ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ تحذر نہ ہو تو انذار لغو ہو جائے گا، اس کا مطلب تحذر واجب ہے، تحذر واجب اور انذار لغو ہو جائے گا۔ لغو کیسے ہو جائے گا؟ لغو کیسے ہو جائے گا؟ اس میں 20 لوگ ہیں سننے والے، اس میں سے 15 لوگوں کے لیے آپ کا انذار مفید علم نہیں ہے، مگر 5 لوگ آپ کے لیے آپ کا انذار مفید علم ہے، 5 لوگوں کو علم حاصل ہو رہا ہے۔ اب جن 5 کو علم حاصل ہو گیا ان کے لیے آپ کی بات حجت ہو گئی، تو آپ کا انذار ان کے لیے مفید ہو گیا، وہ پھر ڈریں گے، وہ ڈریں گے۔ دیکھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں، والے اعتراض بس تھوڑا پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ والاعتراض علی ثالث تلک الوجوہ، ان 3 وجوہات میں سے تیسری وجہ پر اعتراض جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ان الامر بالنفر والانذار لیس لغوا مع عدم الحجیت التعبدیت۔ بحث یہی تھی نا تیسری وجہ میں کہ اگر تحذر نہیں ہوگا تو امر جو ہے نفر کا اور انذار کا لغو ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نفر اور انذار کا امر لغو نہیں ہوگا مع عدم الحجیت التعبدیت، عدم حجت تعبدیہ کے ساتھ ساتھ۔ مطلب کیا؟ یعنی زید نے آ کر کے، ہم نے آ کے آپ سب کو ڈرایا، ہم منذر ہیں، اور اگر آپ کو، تب 2 صورت ہے، یا تو آپ کو متعبد کیا جا رہا ہے، پابند کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ڈرانے کے اعتبار سے عمل کیجئے، یعنی تحذر زور سے بولیے کیا ہے؟ تحذر واجب ہے، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحذر واجب ہے، ڈریے آپ، تو یہ ہو جائے گا۔ جب آپ سے کہیں گے، آپ جب شارع آپ سے کہیں تحذر واجب ہے، ڈرنا ہے شبیہ حسینی کہنے سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا قول حجت بن رہا ہے آپ کے لیے، یہ حجیت کون سی ہے؟ حجیت تعبدی ہے، شارع نے آ کے حجت بنا دیا ہے ہمارے نظریوں کو، ورنہ آپ کے لیے علم نہیں ہے۔ اگر علم کے حصول کا سبب بن جائے ہمارا ڈرانا تو پھر حجیت عقلی ہو جائے گی، لیکن وجدانی ہو جائے گی، مگر ہمارے کہنے سے آپ کو مولانا ادھر متوجہ ہے نا، ہمارے کہنے سے آپ کو علم نہیں حاصل ہو رہا ہے، پھر بھی اگر شارع آگے کہے کہ ہمارے کہنے کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا ڈرنا ہے، تو اب یہ ہے حجیت بن رہی ہے، یہ ہمارا کل حجت بن رہا ہے۔ کون سی حجیت ہے؟ یہ تعبدی ہے، شارع نے آگے صادق صاحب کہا ہے، ٹھیک ہے، ہوگی بات۔ فرما رہے ہیں کہ امر بالنفر والانذار یہ جو ہے لغو نہیں ہوگا جب حجت تعبدیہ نہ ہو۔ کہنے والا یہی تو کہہ رہا تھا کہ اگر تحذر واجب نہیں ہوگا، دوسرے لفظوں میں ہم سننے والے منذر کی بات کو عمل میں نہیں لائیں گے، ہے نا، شارع اگر تحذر کو ہمارے لیے واجب نہیں قرار دے گا، دوسرے لفظوں میں تعبداً زید کی بات کو، منذر کی بات کو حجت نہیں بنائے گا، تو لولا نفرا ہے اور انذار یہ سارے حکم کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے۔ کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں، لغو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع، اس لیے کہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے علم سامع تک پہنچا دیتا ہے، یہ وہ انذار جو وہ علم سامع تک منتہی کرتا ہے، فیکون منجزا، پس وہ منجز ہو جاتا ہے۔ اگر سامع کو کسی چیز کے متعلق علم ہو جائے تو اس کے اعتبار سے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ علم منجز ہو جائے گا اس کے لیے۔ اب اگر اپنے علم کے خلاف عمل کرے گا تو شارع کی طرف سے عقاب ہوگا۔ ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره، اور کیونکہ جو منذر ہے وہ ہمیشہ احتمال دیتا ہے اس بات کا کہ علم اس کے انذار پر مترتب ہوگا، یعنی جو خود کہنے والا ہے، ڈرانے والا ہے، ہم کسی گاؤں میں گئے تبلیغ کے لیے، تو ہم یہ احتمال دیتے ہیں میرے کہنے سے یہ لوگ جو ہے وہ مان جائیں گے، یہ لوگ ڈریں گے، یہ لوگ عمل کریں گے۔ تو کیونکہ منذر جو ہے وہ ہمیشہ کیا دیتا ہے؟ احتمال علم دیتا ہے، حالانکہ دائمن لگایا، دائمن میں تھوڑا سا مجھے شک ہے، بہرحال منذر دائمن جو ہے وہ احتمال ترتب علم دیتا ہے اپنے انذار پر، اور مساہمتاً
ہے نا. مساہمت انذار ہی فی حصول علم، یا یہ کہ وہ احتمال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا انذار موجب علم نہیں ہوگا مگر حصول علم میں سہیم ہو جائے گا، حصہ دار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مساعدت کرے گا، مشارکت کرے گا. مساہمتاً یعنی مشارکتاً و مساعدتاً. ٹھیک ہے، مساعدت کرے گا، مددگار ثابت ہوگا ہمارا انذار حصول علم میں. ولو لغیر السامع المباشر، ولو غیر السامع مباشر کے لیے. فمن المعقول امرہ بالانذار مطلقاً، پس معقول یہ ہے کہ وہ مطلق طور پر انذار کرے، چاہے مطلق طور پر یعنی چاہے مفید علم ہو چاہے مفید علم نہ ہو. ہم آئے اپنی بستی میں انذار کرنے کے لیے، تو دو چیز صورت ہے، یا تو مولانا ہمارے انذار کرنے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا اس کو مان لے گا، ہیں اس کے لیے مفید علم ہوگا ہمارا کہنا. ٹھیک، اب چاہے مفید علم ہو چاہے نہ ہو، مگر ہم اگر اعتماد کریں مفید علم ہوگا تو ہم ٹھہرائیں گے. اور ہو سکتا ہے ہم اس بات کا احتمال نہ دیں، ہم اس بات کا احتمال نہ دیں کہ مفید علم ہوگا ہیں ان کے لیے، مگر انڈائریکٹ ہماری بات ان کے ذریعے سے کسی اور تک پہنچے گی. ہو سکتا ہے اس کے لیے ہماری بات مفید علم ہو جائے. جو اس کے مفید علم ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ ہمارے کہنے کے اعتبار سے عمل کرے گا. تو جو جواب ہے جس چیز کا وہ آگے پوری بات ہم پھر لائیے اس میں. کہنے والا معترض یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، سوری معترض نہیں، دلیل میں لوگ پیش کرتے یہ کہہ رہے تھے کہ تحذر واجب اس لیے ہے مولانا، ہمارے کہنے سے آپ کو عمل کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ کے لیے تحذر واجب نہیں ہوگا تو میرا انذار بیکار ہو جائے گا. ہم سے کہا کہ تمہارا کوئی انذار ضروری ہے، تمہارا کوئی انذار ضروری ہے، اور آپ سے نہ کہا جائے کہ تحذر کیجیے تو یہ انذار کو ہمارے لیے جو کیا کہ کیا ہے لغو ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو تحذر واجب ہو چاہے نہ ہو، ہے نا، ہمارا انذار جو ہے یہ اپنی جگہ صحیح رہے گا، لغو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے انذار سے آپ کو علم حاصل ہو جائے، تب علم کے بعد ہی تحذر واجب ہو جائے گا. پہلے تو واجب نہیں تھا تحذر ڈرنا، لیکن جب حصول علم ہو گیا آپ کے لیے تحذر واجب ہو گیا. یا آپ کے لیے اگر ڈائریکٹ حصول علم نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے بعد والوں کے لیے بالواسطہ سامنے جو ہے سامنے مباشر نہیں ہے، سامنے غیر مباشر ہے، بالواسطہ جس نے سنا ہے اس کے لیے تحذر کا سبب، اس کے لیے علم آور ہو جائے گی ہماری بات ہے. آپ سب نے کہا آپ کو یقین نہیں ہوا، وہ ان کو یقین ہو گیا، ہم نے مجھے بتایا ہے نا، تو اب ان کو علم حاصل ہو گیا نا میری بات پر. جب ان کو علم حاصل ہو گیا تو ان کے تحذر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. کس کی بنیاد پر؟ میرے شارع کہنے کی وجہ سے، تعبدی طور پر. یہ مولانا کس وجہ سے؟ ویسے ان کے لیے تحذر واجب ہوا وجدانی طور پر جو آپ نے بولا تھا، نہ کہ تعبدی طور پر. بس پتہ ہی چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر انذار واجب ہو وہاں پر مخاطب کے لیے سامنے کے لیے تحذر بھی واجب ہو، بلکہ ہو سکتا ہے تحذر واجب بھی نہ بھی کرے، لیکن ہم منذر کے کہنے کے نتیجے میں سامنے کو یقین ہو جائے تو اس وقت تحذر اس کے لیے. اب یہ تحذر واجب ہوگا یعنی منذر کی بات جو اس کے لیے حجت بن رہی ہے تو تعبدی طور پر نہیں کہ شارع نے واجب بنایا، بلکہ کیونکہ علم حاصل ہو گیا لہٰذا وجدانی طور پر اب اس کے لیے یہ چیز جو حجت بن رہی ہے. منذر کا انذار مفید علم ہے اور علم حجت بن رہا ہے. وَهَذِهِ الْمُنَاقَشَةُ، مولانا دانش صاحب ذرا زور سے بولیے اور اس مناقشے کو واضح کیے تاکہ ہم جو ہے وہ اس مناقشے کے بارے میں جو کہنا چاہ رہے ہیں اسے کہہ لیں. سب لوگ سنیے دوبارہ. زور سے مولانا، زور سے. ہاں اور اگر تحذر واجب نہ ہو تو امر بالانذار جو لغو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ، اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو منذر ہے، جو ڈرانے والا ہے، وہ اس بات کا اعتماد دیتا ہے کہ شاید کہ اس کا علم سامنے کے اوپر
کچھ نہ کچھ ترتب علم کرے، اس کو علم حاصل ہو جائے، بس جیسے ہی اس کو علم حاصل ہو جائے گا تو وجدانی طور پہ اوپر اس کے اوپر تحفظ بھی کرنا واجب، یعنی اب جو تعذر واجب ہوگا وجداناً واجب ہوگا اس کو، نہ تعبداً. شاعر نہ بھی کہے تب بھی اب واجب ہو جائے گا چونکہ اب اس کو علم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے مسامحتاً اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر احتمال نہیں بھی دے رہا ہے سامنے والے، ہم آئے کلاس میں مثال نہیں دی تھی، ہم احتمال نہیں دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کریں گے یعنی مان لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نہ بھی مانے، انڈائریکٹ ہو سکتا ہے اس کا اثر کچھ ہو جائے، تب بھی تحذر کا انذار کا فائدہ حاصل ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تحذر شارع کی طرف سے واجب نہ ہو، انذار واجب ہو منذر کے لیے، اس میں کوئی مناقشہ نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں پائی جاتی ہے وجوب تحذر وجوب انذار میں ملازمت نہیں ہے کہ اگر انذار واجب ہے تو تحذر واجب ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انذار واجب ہے فی نفس سے، تحذر فی نفس سے واجب نہیں ہے، لیکن انذار اگر باعث علم بن جائے، باعث علم سامع بن جائے تو اب سامع کے لیے تحذر واجب ہو جائے گا. اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے سن، بس اب آگے بڑھیں. وَهَٰذِهِ الْمُنَاقَشَةُ إِذَا تَمَّتْ جُزْئِيًّا فَلَا تَمَّ كُلِّيًّا. کہہ رہے ہیں کہ یہ مناقشہ جو آپ نے کیا نا، ہو سکتا ہے جزئی طور پر تام ہو مگر کلی طور پہ مناقشہ یہ آپ کا اعتراض تام نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ دَلَالَةَ كَلِمَةَ لَعَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِيَّةِ غیر قابلۃ للانکار، اس لیے کہ جو کلمہ لعل ہے نا، مطلوبیت پر اس کی دلالت یہ غیر قابل انکار ہے. لعلہم یحذرون، یہ لعلہم یحذرون جو ہے جو آیا ہے نا، شاید کہ وہ ڈریں، یہ بقول دوسرے شخص کے طرف مقابل کی امید ہے کہ وہ ڈریں، تو یہ لعلہم یحذرون جو ہے نا، لعل مطلوبیت کو سمجھا رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. وَقَوْنُ مَفَادِّهَ التَّرَقُّبِ، اور یہ جو ترقب والی بات آپ نے کہی ہے کہ اس کا مطلب ترقب ہے شاید، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، ٹھیک، اگرچہ یہ صحیح ہے ترقب والی جو بات آپ نے کہی، آپ نے دعا کا حوالہ بھی دیا. وَلَكِنْ كَوْنُهُ ترقب المحبوب اور ترقب المخوف. مولانا ترقب جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ترقب محبوب ہوتا ہے، ایک ترقب مخوف ہوتا ہے یا مخوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ترقب ہے کہ جس کی آدمی امید کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اور ایک ایسا شاید ہونے والا ہے جس سے انسان ڈرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یتعین بالسیاق، اب یہ ترقب مخوف یا مخوف ہے یا ترقب محبوب ہے، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ سیاق عبارت سے ہوگا. ٹھیک ہے، سیاق عبارت سے ہوگا. ولا شک فی تعین السیاق فی المقام للاول، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جہاں پر ہیں، جس مرحلے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہاں سیاق ترقب جو سیاق میں ہے، سیاق جو ہے کون سے ترقب کو سمجھا رہا ہے؟ محبوب والا، اول محبوب والا. دیکھیے ایک ہے لعلہم یحذرون، ہے نا، اور اس کے پہلے پورا کیا تھا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ، کیا ہے؟ طائفۃ منہم طائفۃ، فلولا نفر فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم ہیں اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یہ آپ نے دیکھا لعلہم یحذرون. اور ایک مطلب آپ نے کہا اس کے پہلے کی دعا دیکھی، پھر آیت نہیں نکال پایا، پھر کہا ہے لعلک
کیا ہے پڑھیے؟ لال کا انباب کا ترکتنی، ٹھیک ہے، ترکتنی. دونوں کا ترجمہ کیجیے مولانا. یہ اوپر والی آیت پورے جملے میں کیا ہے؟ کیوں نہیں ہر طریقے سے کچھ لوگ ایک کرو ہجرت کرتے ہیں تاکہ تفقہ فی الدین کرو، اپنی قوم کی طرف سے واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں، ہے نا، شاید کہ وہ لوگ ڈرے. ابھی لا اللہ کا ترجمہ شاید کرنا ہے، شاید کہ وہ لوگ ڈرے. نیچے والا کیا ہے؟ شاید کہ تو ہم کو اپنے دروازے سے دور نہ کر دے، یہ دور کر دے، شاید کہ خدایا تو ہم کو اپنے دروازے دور کر دے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، سیاق عبارت سے سمجھ آ رہا ہے یہاں یہاں محبوب ہے، مطلوب ہے. حاضر جو کیا ہے؟ یعنی لا اللہ جس چیز کے اوپر داخل ہوا ہے وہ مطلوب ہے. یعنی وہ تو فقہ فی الدین کریں، احکام الہیہ کو سمجھائیں اور آپ سامنے والے مانیں. ہے امید ہے کہ مانے، محبوب ہے ماننا نا، کہ ماننے برائی ہے، ماننے میں عذاب ہے، ماننے میں اچھائی ہے، رحمتیں ہیں. مگر یہاں والے میں شاید کہ تو مجھے دور کرے، آپ امید کریں گے اللہ اپنے دروازے دور کرتے بھگا دے آپ کو باب رحمت سے. تو یہاں اگر اللہ بھگا دے، یہاں اگر لا اللہ کا مدخول عمل میں آ جاتا ہے تو برا ہے آپ کے لیے. اوپر لا اللہ کا مدخول اگر عمل میں آتا ہے تو اچھا ہے. یہاں مدخول لا اللہ اگر عمل میں آ جاتا ہے، واقعی ہو جاتا ہے تو برا ہے. تو یہ مخفف یا مخوف ہے، اور یہ اوپر والا کیا ہے؟ محبوب ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک مانتے ہیں کہ لا اللہ ترقب کو سمجھاتا ہے، مگر ترقب کے دو قسم ہیں، ایک ترقب محبوب ہے، ایک ترقب مخوف ہے. ترقب اب یہ دونوں سمجھ میں آتا ہے سیاق عبارت سے، ٹھیک. وَهَذِهِ الْمُنَاقَشَةُ وَإِذَا تَمَّتْ جُزْئِيًا فَلَا يَتِمُّ كُلِّيًا. جزئی طور پہ تو آپ کا مناقشہ صحیح ہو سکتا ہے، تام ہو سکتا ہے، مگر کلی طور پہ تام نہیں ہو سکتا ہے. لِأَنَّ دَلَالَةَ كَلِمَةِ لَعَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِيَّةِ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْإِنكَارِ. لَعَلَّ مطلوبیت پر دلالت کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. وَكَوْنُ مَفَادِّهِ التَّرَقُّبِ، اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ترقب ہوتا ہے، مفاد اس کا محاصل ترقب ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، ہم مانتے ہیں کہ اس کا مفاد ترقب ہے، اور اس مفاد کی بنیاد پر آپ نے جو یہ کہا تھا کہ پس یہاں پر جو ہے وہ ترجی نہیں ہے، امید نہیں ہے، ہے نا. ہم ترقب مانتے ہیں، مگر ترقب کے ساتھ ساتھ امید بھی مانتے ہیں. کیوں؟ ولیکن کون ہو ترقب المحبوب و ترقب المخوف. لیکن یہ ترقب جو ہوتا ہے کبھی محبوب ہوتا ہے اور کبھی مخوف ہوتا ہے. یتعین بالسیاق، یہ سیاق عبارت سے متعین ہوتا ہے کہ ترقب محبوب ہے، ترقب مخوف ہے. ولا شک فی تعین السیاق فی مقام الاول، فی المقام الاول. ہم جہاں چل رہے ہیں جو آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کون والا ہے؟ ہاں ترقب محبوب ہے، ٹھیک ہے، مطلوب ہے. وقد جناقشو فی الامر، وقد جناقشو فی الامر الثانی، دوسرے والے امر میں مناقشہ ہوتا ہے. دوسرا والا امر کیا تھا مولانا؟ مطلق ہے تحذر، تحذر مطلق ہے. پہلے والے میں کہا تھا تحذر سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت سے، تو اس میں تین وجہیں بتائی تھیں، ہے نا. اب یہاں امر ثانی جو ہے اس میں کیا بتایا تھا؟ امر ثانی میں آ کر کے کہ ان وجوب التحذر واجب مطلقاً یا ثابت مطلقاً. اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بین الآیت الکریمہ لا تدل علی اطلاق وجوب التحذر لحالت عدم علم السامع بصدق المنذر. اگر سامع کو صدق منذر کا یقین نہ ہو، علم نہ ہو، تو آیت جو ہے بطور مطلق وجوب تحذر پہ دلالت نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. وذالک لوجہین، یہ دو وجہ سے. مولانا آپ نے کیا کہا کہ یہاں تحذر ہے، لعلہم یحذرون، ٹھیک، تحذر واجب ہے، پہلا امر تھا. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ امر ثانی کیا تھا؟ یہ تحذر مطلق ہے، واجب تو ہی ہے، واجب مطلق ہے. مطلق کا مطلب کیا مولانا؟ سامع کے لیے مفید علم ہو جائے نا، مفید علم نہ ہو، تحذر کے کیا ہے؟ واجب ہے. یہ آ کے امر ثانی پہ اعتراض پر مناقشہ کر رہے ہیں.
کہاں سے اب اطلاق سمجھنا ہے؟ قرآن میں جو آیت ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، جس آیت کو میں تحسر آیا ہے، وہ آیت خود عدم اطلاق کو سمجھا رہی ہے. اس آیت سے مطلق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں لوجہین، دو وجہوں کی بنیاد پر. پہلی چیز یہ ہے لا تدلو، آیت جو ہے لا تدلو علی وجوب التحذر لحالت عدم العلم السامع صدق المنذر. جب سامع کو صدق منذر کا علم نہ ہو تو ایسی حالت میں آیت اطلاق وجوب تحذر کے اوپر دلالت نہیں کر رہی ہے. دو وجہوں سے، دو دلیلوں کی بنیاد پر. پہلی بات ان الآیت لم تنسخ من حیث الاساس لافادۃ وجوب التحذر. کون سی آیت کس کام کے لیے آئی اس پہ دھیان دیجیے. کون سی حدیث کس مطلب کو سمجھانے کے لیے آئی اس کو بھی اس پہ دھیان دیجیے. ادھر ادھر حاشیے میں جائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اصلاً بنائی نہیں گئی ہے، ڈھالی نہیں گئی ہے. لم تنسخ اصلاً لائی نہیں گئی ہے، بنائی نہیں گئی، مرتب نہیں کی گئی ہے اطلاق کو سمجھانے کے لیے. اطلاق کے تحذر کو سمجھانے کے لیے یہ آیت لا ہی نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے. ان الآیت لم تنسخ من حیث الاساس، بنیادی طور پہ سرے سے جڑ سے سرے سے یہ آیت لائی نہیں گئی ہے افادت وجوب تحذر کے لیے. لنتمسک باطلاق حال اثبات وجوب ہی، اطلاق یعنی آیت، وجوب ہی یعنی تحذر علی کل حال. کہہ رہے ہیں کہ اصلا تحذر کو سمجھانے کے لیے آیت نہیں آئی ہے. 6 برس سے ہم پھر اطلاق کا تحذر یا عدم اطلاق تحذر کی بات کریں. پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ یہ آیت تحذر پہ دلالت کر رہی ہے، تحذر کے لیے لائی گئی ہے. پھر آپ کہیے کہ چونکہ تحذر جو اس میں آیا ہے وہ آیت تحذر کی لائی گئی ہے، اب یہ تحذر مطلق ہے. مفید علم ہو چاہے نہ ہو. مولانا سمجھ میں آ گیا؟ ہم بات جو ہے وہ دانش صاحب کی کریں اور مطلب نکالا جائے محمد رضا صاحب کے لیے، تو پلٹ کے کہا جائے گا آپ محمد رضا صاحب آئیں مدرسے میں نہ آئیں، کلاس میں ٹائم پہ آئیں نہ آئیں، ان کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کا میٹر ہی نہیں ہے. ان کے بارے ٹھیک ہے کہ محمد رضا صاحب ان کے دوست ہیں، بیچ میں نام آ گیا بات کرتے کرتے ان کی، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ محمد رضا صاحب کے متعلق نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ وہ حکم جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں وہ آپ ان کے اوپر تطبیق دیں؟ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے ان کے متعلق، ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آ گیا ٹھیک ہے، نام آ گیا ضمن ان کا محمد رضا صاحب کا، دانش صاحب کے دوست ہونے کے عنوان سے، مگر ہماری بات کس کے بارے میں ہے؟ دانش صاحب کے بارے میں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اصلاً یہ آیت جو آئی تحذر کے لیے آئی نہیں ہے، وجوب تحذر کو سمجھانے کے لیے نہیں آئی کہ آپ پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ تحذر کون والا ہے، مطلق ہے یا علم کی صورت میں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ مَسُوقَةٌ لِافادۃ وجوب الانذار. تو جب وجوب تحذر کو سمجھانے کے لیے آیت نہیں ہے تو کہے کے لیے مولانا جی وجوب انذار. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہی نا ہے فلولا نفر من كل فرقة ہے نا، من فرقة میں لکھا ہے من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. آپ لوگوں کے سامنے ایک اعلان کر رہا ہوں میں، یہ 2 آیتیں جو بیان ہوئی ہیں نا بہت امپورٹنٹ، اس کو یاد کر لیے. ٹھیک ہے. ان دونوں آیتوں کو جو لوگ یاد کر کے ہمیں اگلے جمعرات تک سنا دیں گے، دونوں آیتیں ازبر پکی، ان کو 100 میں سے 10 نمبر ملے گا اصول میں. ہم یہاں لکھ دیں گے، ابھی کلاس بات سنا دی ہے مگر پکی ایک دم، مطلب ایسی رہے کہ ہم کو لگے کہ آپ لوگ کئی سال تک بھولیں گے نہیں ہے. جو لوگ ابھی سنا دیں گے ان کا ابھی نمبر چڑھا دیں گے ہم. ٹھیک ہے. مگر ابھی سنانے کے ساتھ ساتھ پنشنبے کو بھی سنانا ہے تاکہ پتہ رہے کہ ازبر ہے، بے دھڑک سنانا ہے سوچے بغیر. ٹھیک ہے. باقی نہیں تو اگلی بار آپ منگل کو سنا دیجیے گا. ٹھیک ہے. نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پنشنبے کو منائیں گے نہیں، منگل کو. منگل کا بھی وقت ہے 5 دن کا. اگر سب سنا دیں گے تو سب کو 10-10 نمبر. ٹھیک ہے. چلیے تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ اصلاً وجوب تحذر کو سمجھانے کے لائی نہیں گئی ہے. یہ آیت جو ہے وہ بنائی گئی ہے وجوب انذار کے لیے. فیثبت باطلاقها ان وجوب الانذار انذار ثابت علی کل حال.
سوری. اب یہ اپنے اطلاق کے ساتھ مفید علم یا عدم مفید علم جو بات کی جا رہی نہیں کی گئی ہے، تو یہ اپنے اطلاق کے ساتھ اگر سمجھائے گی بھی نا تو تحذر کو نہیں سمجھائے گی. تحذر مطلقاً واجب ہے، مفید علم ہو یا نہ ہو، بلکہ انذار مطلقاً واجب ہو جائے گا. کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں نا. کہا گیا بات دانش صاحب کی ہو رہی تو حکم دانش صاحب کے لیے لگایا جائے گا، چاہے لاکھ بھی رضا صاحب کا نام آ گیا ہو. تو آیت آئی ہے وجوب انذار کو سمجھانے کے لیے. اب آیت مطلق ہے، علم یا عدم علم کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، تو اگر اطلاق کو سمجھانا بھی ہے نا کہ واجب مطلق ہے، چاہے مفید علم ہو سامنے کے لیے چاہے نہ ہو، تو اس اطلاق کے وجوب کو آپ مربوط کیجئے انذار سے، نہ کہ تحذر سے. احسان، نہ کہ تحذر سے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں فیثبت باطلاق ہے، پس اس آیت کے اطلاق کے ساتھ ثابت ہوگا. کیا ثابت ہوگا؟ کہ ان وجوب الانذار ثابت علی کل حال، وجوب انذار ثابت ہے علی کل حال. انہوں نے تحذر سے ہٹا ہی دیا موضوع کو. ٹھیک ہے. وقد لا یوجب المولا التحذر الا علی من حصل له العلم. اور کبھی اور ایسا ہوتا ہے کبھی کہ مولا جو ہے وہ تحذر کو واجب نہیں کرتا ہے مگر اس کے لیے کہ جس کو علم حاصل ہو. ولکنہ یوجب الانذار علی کل حال. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کہے کہ تمہیں ڈرنا عمل اس وقت کرنا جب تمہیں علم حاصل ہو جائے، مگر ڈرانے والے سے منذر سے کہے تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تمہیں تبلیغ کرنا ہے، چاہے سامنے والے پہ اثر ہو اس کا چاہے نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. علینا ہم پر واجب ہے بلاغ مبین، ہم کو پہنچاتے رہنا ہے، سامنے والا چاہے مانے چاہے نہ مانے. وذالک احتیاطاً، ہے نا. میں نے اوپر ایک چیز لکھی ہے جہاں پہ نمبر 1 ڈال کر کے احتیاطاً کو پر ذالک احتیاطاً، کیونکہ معیار انذار مفید علم نہ تھا، لذا خدا نے ہر طرح یعنی مطلقاً ہر طرح کے انذار کا حکم دیا، چاہے مفید علم ہو چاہے نہ ہو، تاکہ وہ جو مفید علم ہے وہ انذار محقق ہو جائے. ٹھیک. چلیے کہہ رہے ہیں اللہ نے، ابھی تک یہ سمجھ میں آ گیا اس مناقشے میں کہ اللہ نے انذار کو واجب قرار دیا ہے. اب یہ انذار چاہے مفید علم ہو چاہے نہ ہو، یہ کیوں کیا گیا؟ میں ایک بار بول رہا ہوں اس چیز کو احتیاطاً کو. جو میں جملہ لکھا ہے نا، اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں بعض لوگ تو اس کو صحیح کر لیجئے، چھوٹ گیا کچھ تو. کیونکہ معیار انذار مفید علم نہ تھا، لہذا خدا نے ہر طرح کے انذار، بریکٹ میں لکھے گا یعنی مطلقاً انذار، کا حکم دیا ہے، چاہے مفید علم ہو چاہے نہ ہو، تاکہ وہ جو مفید علم ہے وہ انذار محقق ہو جائے. دیکھیے ہم یہاں آئے، ہم نے انذار کیا، ہو سکتا ہے ہمارا انذار مفید علم ہو سکتا ہے مفید علم نہ ہو. جس کے لیے ہمارا انذار مفید علم نہیں ہوگا وہ ہمارے اعتبار سے عمل نہیں کرے گا، لیکن آپ ہی میں سے جس کے لیے ہمارا انذار مفید علم ہو جائے گا وہ ہمارے کہنے کے اعتبار سے عمل کرے گا. اب آنے والا منذر احکام واقعی کو سمجھا رہا ہے، اللہ کے حکم کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ تم جا کے انذار کرو، کیونکہ تمہارے انذار میں 50% احتمال علم ہے، 50% احتمال علم نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے 50 لوگ
تمہاری بات سے علم حاصل کر لیں اور عمل کر لیں اس مسئلے پر جو واقعی مسئلہ ہے، احکام واقعیہ وہی ہے جو تم بیان کر رہے ہو، سامنے والے کو شک ہے لہٰذا اس کے لیے نہیں بن پا رہا ہے وہ حکم، تکلیف نہیں بن پا رہی ہے۔ تم جو بیان کر رہے ہو تم خود تو یقین رکھتے ہو نا کہ یہ احکام واقعی جو میں بیان کر رہا ہوں، تو تم جو بیان کرو وہ احکام واقعی ہے۔ سامنے والا جو ہے وہ دو طریقے کا ہے، کچھ وہ ہے کہ جس کو تمہارے سننے سے علم ہو رہا ہے، کچھ کو تمہارے سننے سے علم نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ سننے سے تمہارے علم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے چکر میں اگر تمہارے اوپر انذار کے وجوب کو ختم کر دیا جائے تو وہ 50 لوگ جو تمہارے اعتبار سے عمل کرتے اور احکام واقعیہ کو انجام دے لیتے وہ بھی محروم ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لہٰذا کہا گیا کہ تم انذار کرو تاکہ وہ احکام واقعیہ جو چھوٹ جاتا تمہارے انذار نہ کرنے سے، اس احکام واقعیہ پہ کم سے کم 50 لوگ عمل کر لیں جن کے لیے تمہارا انذار مفید علم بن رہا ہے۔ ہو گیا؟ دیکھیے وذالکا، یہ کام جو کہا ہے نا انجام دیا شارع نے، انہیں وجوب انذار رکھا ہے مطلقاً اطلاقی طور پہ، احتیاطاً تحفظ کے لیے، بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے۔ کس چیز کی؟ احکام واقعیہ کی حفاظت کے لیے، جس کو آگے یہ بیان کر رہے ہیں۔ احتیاطاً منہ، سے احتیاط کرتے ہوئے، فی مقام تشریع، مقام تشریع میں، لعدم تمکن ہی من تمکن ہی یعنی مولا، ہی یعنی مولا، لعدم تمکن ہی من اعطاء الضابطۃ للتمییز بین حالات استتباع الانذار للعلم اور مسامحتہ فیہ وغیرہ۔ شارع نے احتیاطاً، دیکھیں یہ ہے علم، یہ ہے انذار، یہ انذار مولانا 3 صورت ہے اس کی، یہ مفید علم ہے یا مفید علم نہیں ہے، اور یا یہ مسامح ہے نا، سہیم ہے، سہیم در افادہ علم۔ ٹھیک ہے؟ اگر مفید علم نہیں ہے تو ٹھیک، اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر مفید علم ہے یا سہیم در افادہ علم ہے تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ شارع کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بتا سکتا کہ کون سا انذار مفید علم ہے، کون سا انذار مفید علم نہیں ہے نا؟ کب انذار مفید علم ہوگا، کب نہیں ہوگا، وہ سننے والوں کی اپنی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی کیفیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سن کر کے اسی کلاس میں مفید علم ہو جائے، اس کے لیے میری بات ہو سکتا ہے اس کے لیے مفید علم نہ ہو۔ تو کوئی ضابطہ نہیں تھا نا کہ شارع آپ یہ محدود کرتا کہ یہ والا انذار کرو، یہ والا انذار نہ کرو، اس وقت مفید علم ہوگا اور اس وقت مفید علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا کیونکہ کوئی ضابطہ نہیں تھا تو احتیاطاً، اب اگر 2 صورت تھی، یا تو کہتا نہیں انذار مت کرو چاہے مفید علم ہو چاہے مفید علم نہ ہو، یہ بتا نہیں سکتا شارع کہاں پر مفید علم ہے اور کہاں پر مفید علم نہیں ہے۔ اگر یہ ضابطہ معین کرنا آسان ہوتا کہ کہاں پر مفید علم ہے اور کہاں پر نہیں ہے، تو شارع کہتا جہاں مفید علم ہے وہاں انذار کرو، جہاں مفید علم نہیں وہاں انذار مت کرو۔ یہ ضابطہ معین کرنا آسان ہے مولانا رضوی صاحب، یہ نہیں معین کہہ رہا سکتا نا کہاں مفید علم ہے کہاں مفید علم نہیں ہے۔ تو جب ضابطہ نہیں بتایا جا سکتا ہے مفید علم یا مفید علم کا، تو 2 صورت ہے، یا تو کہا انذار مت کرو یا تو کہا انذار کرو۔ اگر انذار مت کرو تو انہی جگہوں میں سے کچھ جگہیں ایسی تھی کہ جہاں مفید علم بھی بن سکتا تھا انذار، کٹ گئی وہ جگہ، تو احکام واقعیہ سے سامنے والا سامع جو ہے وہ محروم رہ گیا آپ کے انذار نہ کرنے کے نتیجے میں۔ تو دوسری صورت اور آخری صورت یہ بچتی ہے کہ کہا جائے انذار کرو چاہے مفید علم ہو چاہے نہ ہو۔ اگر مفید علم نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، تمہیں ایک ثواب مل گیا کہ تم نے انذار کر لیا، مفید علم ہو گیا تو 2 ثواب مل جائے گا تم کو کہ تم نے انذار بھی کیا اور تمہارے انذار کے نتیجے میں قابل ہدایت پا گیا ہے کہ واقعی میں عمل کر لیا اس نے۔ ٹھیک ہے؟ تو تحفظاً، بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے وہ احکام واقعیہ کہ جو عمل پاتے مفید علم ہو جانے کے بعد وہ چھوٹ جا رہے ہیں تمہارے چکر میں اگر انذار نہیں کرو گے تو اس کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، احتیاط کرنے کے لیے کیا کہا؟ انذار واجب ہے مطلقاً۔ وذالک احتیاطاً منہ فی مقام تشریع، احتیاطاً یہ کام کیا گیا مقام تشریع میں، لعدم تمکن نہیں، چونکہ مولا متمکن نہیں اس بات کے اوپر، میں نے متمکن نہیں اپنے قدرت کی وجہ سے نہیں، ہم عاجز ہے اس چیز میں، ہمارے عجز کی وجہ سے وہ عاجز ہے،
ہے نا, یعنی اس کو قدرت نہیں ہے ہمارے عجز کی بنیاد پر, وہ متمکن نہیں اس بات کے اوپر, ہے نا, من اعطاء الضابطۃ, کوئی ضابطہ معین کر پائے, للتمییز بین حالات استتباع الانذار للعلم و او مسامحۃ فیہ وغیرہ, کہ وہ جدائی ڈال سکے ان تینوں صورتوں میں کہ کہاں پر انذار مفید علم ہے, کہاں پر صحیح فی العلم ہے, اور کہاں پر اصل مفید علم نہیں ہے. لہذا کہا گیا کہ انذار مطلقاً واجب ہے. والوجہ الآخر, کتاب و سنت کی بحث شروع ہو جاتی. آج تو بہت اچھا تھا لیکن ہم شروع نہیں کر پا رہے ہیں, ایک ٹچ دے دیتے ہیں والوجہ الآخر کو. والوجہ الآخر ما یدعی من وجود قرینۃ فی الآیۃ علی عدم الاطلاق لظہورها. انہوں نے کہا دو وجہوں کی بنیاد پر آپ کی بات ہم کاٹ رہے ہیں کہ تحذر, یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ مطلق ہے تحذر, پہلی بات تو یہ آیت ہی نہیں سمجھا رہی ہے تحذر کو, وجوب تحذر کی لائی نہیں گئی آیت, کیا مطلق و غیر وہ اگر مطلق کو سمجھانا بھی تو وجوب انذار کے اطلاق کو سمجھے اس آیت سے. دوسری وجہ کیا ہے جس سے یہ والی بات کاٹی جا رہی ہے تحذر والی یا وجوب تحذر اطلاقی والی؟ ما یدعی من وجود قرینۃ فی آیت, دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ آیت میں قرینہ موجود ہے کہ تدل علی عدم الاطلاق, نہ صرف یہ کہ آیت اطلاق پر دلالت نہیں کر رہی ہے اطلاق تحذر پر, بلکہ عدم اطلاق پر دلالت کرنے کے لیے قرینہ موجود ہے. استدراک کیا, سمجھ میں آ گیا. ابھی بحث یہ چل رہی تھی کہ مطلق کو سمجھا نہیں سمجھا رہی اطلاق کو, آپ نے کہا اطلاق تحذر کو نہیں سمجھا رہی ہے, کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ اطلاق تحذر کو نہیں سمجھا رہی بلکہ آیت میں کچھ ایسے کرنے موجود ہیں جو عدم اطلاق کو سمجھا رہے ہیں, عدم اطلاق کو اصلا سمجھا رہے ہیں. وہ تو بحث الگ تھی کہ اطلاق تحذر والا سمجھ میں آ رہا ہے, اطلاق انذار سمجھ میں آ رہا ہے. ساتھ میں کہہ رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں آیت موجود ہیں جو عدم اطلاق کو سمجھا رہی ہیں. لظہورها فی تعلق الانذار بما تفقہ فی المنذر فی ہجرتہ, اس لیے کہ یہ آیت ظاہر ہے کس چیز میں, اس چیز میں کہ فی تعلق الانذار, انذار متعلق ہے بما, اس چیز سے کہ جس کو اس نے منذر نے تفقہ کیا ہے, یعنی احکام واقعیہ اپنی ہجرت کے دوران, جو احکام اس نے سیکھے ہیں نا, احکام جو اس نے حاصل کیے ہیں پڑھے ہیں تفقہ کے درمیان, اس احکام کے متعلق انذار کرنا ہے نا, یہ نہیں ہے لے تفقہ فی الدین, اور پھر جب پلٹے تو پھر تفقہ کے بعد انذار کریں. تو یہ انذار متعلق ہے کس سے؟ ایسے احکام واقعیہ کے متعلق جس کا اس نے تفقہ کیا, جس کو اس نے پڑھا ہے سمجھا ہے. وفی کون ہے, فی آپ چھپا ہوا ہے, لظہورها فی تعلق الانذار ما تفقہ فی المنذر فی ہجرتہ وفی کون الحذر, حذر مطلوب مترقبا عقیبہ ھذا النحو من الانذار, اور اس چیز پر کہ حذر مترقب ہے, حذر کہ جو مطلوب ہے نا وہ مترقب ہے اس قسم کے انذار کے اوپر, پیچھے, عقیب یعنی بعد میں یعنی پیچھے, مطلب کیا وہ پہلے وہ والا انذار آ جائے جو احکام واقعیہ کے متعلق تفقہ کی بنیاد پر ہے. پہلے دیکھیے, پہلے وہ تفقہ کر رہا ہے, تفقہ فی الدین, یعنی احکام واقعیہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا آتا ہے, انذار آتا ہے. پھر انذار کے بعد کیا ہے, تحذر ہے. تو یہ تحذر انذار پر متوقف ہے. یہ انذار کس پر متوقف ہے؟ تفقہ فی الدین. پہلے اس نے پڑھا ہے, پھر انذار کیا ہے, پھر حذر کر رہا ہے. پڑھا کس چیز کو ہے؟ احکام واقعیہ کو سیکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ ظاہر ہے کس چیز میں, فی تعلق الانذار, کہ انذار متعلق ہے بما تفقہ فی المنذر فی ہجرتہ, اس چیز سے کہ جو اس نے اپنی ہجرت کے دوران تفقہ کیا ہے نا, یعنی احکام واقعیہ. وفی قول الحذر المطلوب, اور اس چیز میں ظاہر ہے یہ آیت کہ حذر مطلوب جو نا مترقب ہے
किस चीज़ के ऊपर मुतरक्किब यानी मुतरत्तिब है, मुतरक्किब यानी मुतरत्तिब, तरतीब पहले ये फिर वो, किस चीज़ के ऊपर मुतरक्किब और मुतरत्तिब है? अकीबा यानी इसकी उम्मीद अगर है या तरक्कुब है तो किसके बाद है? अकीबा न हाज़र न बिल इंजार, इस किस्म के इंजार के बाद। कौन वाला इंजार मौलाना? जो तफक्को पर मुश्तमिल हो, तफक्को फिर दीन पर यानी अहकाम वाक़इया पर मुश्तमिल हो, अहकाम वाक़इया के हुसूल के बाद जो इंजार होता है उस इंजार पर मुतरक्किब है। ये क्या मुतरक्किब है उस पर? ताज़ुर। हाँ तो बीच में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था किसी वजह से, बहरहाल इसको दामा दे दें, मुकम्मल कर दें जल्दी से। तो फमाशक के अब ये जो मौलाना ताज़ुर है ये मुतवक्किफ़ है इंजार पर। इंजार कौन सा है? तफक्को की बुनियाद पर है ना, जो अपने अंदर छुपाए हुए इंजार अहकाम वाक़इया की हकीकत को, अहकाम की हकीकत को, वाक़इयत को छुपाए हुए है। ठीक है, फमाशक किस सामे फ़ी ज़ालिक, बस अगर सामे को मौलाना हसन अब्बास साहब शक हो जाए इसके अंदर, काहे के अंदर? फ़ी ज़ालिक, अगर सामे को शक हो जाता है कि ये इंजार अहकाम वाक़इया है कि नहीं, ज़ालिक यानी ये इंजार अहकाम वाक़इया है कि नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ ताज़्ज़ुर मुतवक्किफ़ इंजार पर, इंजार मुतवक्किफ़ तवक्कुफ़ दीन पर, तवक्कुफ़ दीन जो उसने किया उसके मुतालिक अहकाम वाक़इया के मुतालिक इंजार कर रहा है। अब अगर सामे को ये शक हो जाता है कि ये इंजार वाक़अन अहकाम वाक़इया है या नहीं, तो फिर उस सूरत में ला युमकिनु तमस्सुक बि इतलाक़िल आयत लिइस्बात मतलूबियतिल हज़्र, तो असलन आयत से तमस्सुक ही नहीं किया जा सकता है मतलूबियत हज़्र के ऊपर, मतलूबियत हज़्र के इस बात के ऊपर, इसलिए कि हज़्र मौलाना मुतवक्किफ़ इंजार पर। इंजार क्या है? तफक्कुफ़ दीन के नतीजे में अहकाम वाक़इया के। अब अगर हमको शक हो जा रहा है हमको शक हो जा रहा है हाँ कि ये इंजार जो अहकाम वाक़इया के मुतालिक है या नहीं है, तो असल में शक हो गया तो फ़र्क की नौबत ही नहीं आती है। जब इसमें शक हो गया तो इसकी नौबत नहीं आती है। वयुमकिनु निकाश इंशाअल्लाह इसको अगले जलसे में बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।